یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم شان ہے، اور جس نے جس انداز میں جانچا ہے نا، اس کو اسلام کی حقانیت و صداقت پر ایمان لانا پڑا ہے۔ تو بہرحال 313 رسول ہیں، پھر ان 313 رسولوں میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی ان کی شان ان 300 سے بھی زیادہ ہے، پر 313، اور ان سب کے اعلیٰ، سب کے امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جو ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان یہ ہوگا، عقیدہ یہ ہوگا کہ جتنے پیغمبر ہیں وہ سارے جن سے بشر ہیں۔ اللہ نے مخلوق جو ہے یوں سمجھ رہے ہیں کہ 3 مخلوقات اللہ نے پیدا کی، باقی تو ایسے مخلوقات ہیں نا جن کا شریعت سے تعلق ہی نہیں، وہ مکلف ہی نہیں، ان سے تو بحث کی ہمیں ضرورت نہیں، جیسے حشرات الارض ہیں۔ اس طرح تو اگر ہم دیکھیں تو صرف بحری مخلوق جو سمندروں میں پیدا ہوتی ہے، لا تعد ولا تحصى، ان کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ بری مخلوقات کتنی ہیں، لا تعد ولا تحصى، اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو بڑی اعظم عظیم مخلوقات ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو ملائکہ ہے، وہ سکان السماء ہے، اللہ نے ان کو آسمانوں میں رکھا ہے، اور اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اور دوسری جنس کیا ہے؟ بشر ہے، یعنی آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے، یعنی یہ معنی نہیں کہ صرف مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ان کا جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے، ورنہ اس کے اندر مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، اجزاء ناریہ بھی ہیں، عناصر اربع بھی ہیں، لیکن چونکہ جزو اعظم جو ہے وہی شمار ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں آتا ہے خلقہ من تراب، اللہ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر آتا ہے خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، تو صلصال کہتے ہیں بجنے والی مٹی۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے خلقنا الانسان من حمأ مسنون۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جس ابلیس نے جب انکار کیا تو کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے من طین لازب، یعنی چکنی مٹی سے۔ تو اصل معنی یہی ہے کہ پہلے تو وہ خالی مٹی تھی، جب مٹی میں پانی ڈالا گیا تو اس کو معجون بنا، پھر اس میں چکناہٹ پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد وہ خشک ہوئی، خشک ہونے کے بعد وہ پک گئی، پھر اس سے آواز پیدا ہوئی۔ تو یہ اسی کے مراحل ہیں۔ تو اب پانی ڈلے گا تو یہ مراحل سارے طے ہوں گے۔ تو بہرحال جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اللہ نے جنات جو ہیں ان کو پیدا کیا ہے آگ سے، اور آگ کے بھی اس خالص شعلے سے، اس شعلے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ 3 مخلوقات ہو گئی، ایک نوری ہو گئی، ایک ناری ہو گئی، اور ایک خاکی ہو گئی۔ اب جہاں تک نوری مخلوق کا تعلق ہے وہ تو مکلف ہی نہیں، ان کو تو اللہ نے کسی شریعت کا پابند کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو وہ قوا ہی نہیں دیے۔ وہ تو گناہ کرنے سے پاک ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، قوات حیوانیہ سے پاک ہیں، قوات شہوانیہ سے پاک ہیں، ان کو تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وہ تو صرف اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح و تقدیس و تحلیل میں مشغول ہے، یا پھر اللہ نے جو احکام ان کے ذمہ لگائے وہ تعمیل کرے، ورنہ ان کا وظیفہ کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ کھڑے ہوئے یا سجدے میں یا رکوع میں یا قیام میں یا قعود میں اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول نہ ہو، یعنی ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں۔ اتنے اللہ کی مخلوق ہے آسمانوں میں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کا جو لشکر ہے وہ تیرے اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں کہ کتنی ہے، اس کا عدد کتنی ہے۔ تو یہ تو آسمانی مخلوق ہے، ان کو شریعت کا پابندی نہیں ہے۔ اچھا، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیں گے تعمیل کریں۔ اب اللہ نے ان کے لیے وما منا الا له مقام معلوم، ان کا ہر کسی کا ایک مقام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان سب کے جو سردار ہیں وہ 4 فرشتے، تمام ملائکہ کے جو سردار ہیں وہ 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، اور یہ 4 سب کے سردار۔ پھر اللہ نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب جیسے بعض ملائکہ جو ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے لکھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ایک یہ داہنی جانب ہے اور ایک بائیں جانب۔ اسی طرح بعض ملائکہ ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اسی طرح بعض ملائکہ ہیں جو ساری دنیا میں سیاحین فی الارض پھر رہے ہیں، اور جہاں کسی مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں آگے ٹھہر جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض ملائکہ وہ ہیں جو شام تک ہمارے جو نامہ اعمال ساری رات ہم کریں گے،
صبح کی نماز کے لے کے آسمانوں پہ چلے جائیں۔ اسی طرح بعض ملائکہ ہیں جن کے دل میں قبض ارواح ہے، ان کا سردار تو ملک الموت ہے، لیکن اس کے نیچے تو اللہ عالم کتنی ملائکہ ہیں، ان کی کیا تعداد ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ تو اب ان کا تو ایک ہی مقام ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتے، جو ڈپٹی ہے وہ ڈپٹی ہے، بس اس کے سوا وہ دوسرا۔ جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل کبھی کبھی تو تم بڑی دیر کر دیتے، وحی لانے میں اور قرآن شریف لانے میں، اللہ کے احکام لانے میں بہت دیر ہو جاتی ہے اور مجھے بڑا تمہارا انتظار ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وانا اشفق الیک یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی زیارت کا آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے، آپ کو تو وحی کا انتظار ہوگا، مجھے تو آپ کے دیدار کا شوق ہوتا ہے کہ میں حضور کی زیارت تو کر لوں گا نا اس بہانے سے، لیکن یا رسول اللہ ہم تو حرکت نہیں کر سکتے، ہم تو آسمانوں سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ اللہ حکم نہ دے، ہم اپنی طرف سے کیسے آ سکتے ہیں کہ جب چاہیں آ جائیں جب چاہیں چلے جائیں، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو لہٰذا مخلوق نوری کو تو آپ ایک طرف کر لیں، ان کے لیے تو شریعت کی ضروری ہو تو ہے فرما بردار عباد المکرمون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اب باقی بچ گئیں دو مخلوقیں، ایک ہیں جن اور ایک ہیں انسان۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے زمین میں جنات کو آباد کیا گیا، سب سے پہلے جو زمین کی آبادی تھی نا اس میں جن تھے۔ اچھا وہ جب بڑھ گئے، تولد ہوا، تناسل ہوا، ذریات ان کی بڑھ گئی، تو آبادیاں جہاں جہاں بڑھتی گئیں تو پھر شرارتیں تو ہوتی جاتی ہیں، قدرتی بات ہے، پھر اللہ معاف کرے پھر جرائم شروع ہو جاتے ہیں، پھر جرائم شروع ہو جاتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے۔ اب مثلا یہی ملک تھے ماشاءاللہ، کتنا سکون، کتنا طمانینت، کتنا آرام، کتنا راحت کہ ایک بندہ یعنی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم جب چھوٹے تھے یہاں پڑھتے تھے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ عصر سے مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے تمام بازاریں، تھوڑی سی تو بازاریں تھی، بازاریں کتنی تھی؟ ایک صفا مروہ جو ہے جہاں صفا مروہ دوڑتے ہیں، سب سے بڑی بازار مکے کی ہے، دونوں طرف سے بازار ہے اور درمیان میں ہم دوڑ رہے ہیں۔ اچھا ابھی ہمیں یاد ہے کہ جب وہ جناب کوئی سودا بھی خرید لیا، صفا بھی دوڑ رہے ہیں، شربت تھک گئے شربت بھی پی لی جا کے، اور کوئی پیپسی بھی لے لی، کھڑے ہو کے پی لی، پھر دوڑ رہے ہیں۔ تو چونکہ بازار کا ایک منظر تھا، دونوں طرف دکانیں تھیں، اسی طرح 1-2 بازاریں اور تھی، ورنہ تو کوئی بازار ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو ساری دنیا جو مکے کے اہل مکہ تھے تو وہ جناب ٹھیک 1 گھنٹہ مغرب سے پہلے تمام دکانیں بند اور سب حرم میں، بڑا ہے چھوٹا ہے تاجر ہے دکاندار ہے، سارے اللہ کے حرم میں آ جاتے اور حرم میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، اور نماز کے بعد پھر ہر آدمی جو ہے کسی نہ کسی عالم کے حلقے میں بیٹھا ہے، جس سے محبت ہے اس کے درس میں بیٹھے ہیں، وہاں جا کے اسے درس سننا ہے۔ اور کم از کم ماشاءاللہ کم از کم 70 حلقہ ہوتا تھا صرف حرم میں، جو ہم نے بچپن میں دیکھا، 70 جگہ درس ہو رہا ہے، اور چوٹی کے علماء ایک سے ایک بڑا عالم محدث مفسر اور اتنے بڑے بڑے لوگ جن کی زیارت اور جن کی صحبت اور جن کے درس میں بیٹھ کے نور ایمان حاصل ہو، تو ان سے سارے درس لیتے۔ درس لینے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہر آدمی جاتا اور راستے میں سے کچھ زیتون لے لیا اور کچھ چیز جسے یہ جبنہ کہتے ہیں، کچھ جبن لے لیا، اور کچھ وہ حلاوہ حریصہ یا طحینہ یہ لے لیا، اور سمولی یا گول قسم کی سفید روٹی جو ہے یہ لے لی، بس یہ رات کا کھانا لے کے چل گئے، اور صبح کی نماز پھر حرم میں، اور اشراق تک حرم میں پھر درس میں ہر آدمی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی آپ ان پرانے لوگوں سے اگر آپ بات کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کے اندر کتنا اللہ نے علم کے معلومات رکھے ہوئے۔ لیکن جب جناب آبادیاں بڑھتی گئیں اور ہم باہر کے لوگ آتے گئے، ہم کہتے تو ہے نا کہ یہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہے کہ ہم نے ان کو کتنا تنگ کیا ہے۔ اسی لیے اب تو ان کا مثل بن گئی ہے کہ ہندی سندھی سادات مکہ، وہ کہتے ہیں کوئی ہند سے آیا کوئی سندھ سے آیا، مکے کے سردار بن گئے، ہم تو پیچھے رہے۔ اصل سادات مکہ تو یہ ہو گیا۔ اب بھی آپ پورے نظر دوڑائیں پورے ایسے بورڈوں پر، آپ کو ایک مکے والا نظر نہیں آئے گا، سب کسی کے ساتھ دیکھ لیں گے آپ، کوئی کسی کا ہوگا کوئی کسی کا ہوگا کوئی کسی ملک کا ہوگا، جو خالص مکی ہے نا وہ آپ کو ایک بھی نظر نہیں آئے۔ شرط لگا لیں میرے ساتھ، کل پورے مکے میں ایک سرے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے سرے تک کاروبار دیکھتے جاتے ہیں کہ کاروبار ان میں اہل مکہ کا ہو۔ اور مدینہ منورہ میں جب اللہ آپ کو لے جائے دیکھیں وہ سب لوگ جو تھے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ شریف لوگ نے کہا بھی ہم تو نہیں تقابل کر، ہم تو جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم تو اس طرح کی بے شرا نہیں کر سکتے، ہم تو اس طرح کا لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے،
ہم تو یہ باتیں کر نہیں سکتے، اور جو سیدھے راستے پہ چلنے والا اس کا تو آج کل مقام ہے ہی نہیں، اس لیے وہ بیچارے آرام سے پیچھے آتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عرب جو ہے، جو اب بھی اصل عرب ہے، یقین کریں کہ ہم اس کے یعنی ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ہم بگڑے بگڑے لوگ ہیں وہ ہیں جو ہم ایک نسل دو نسل سے آئے، ان کا دماغ خراب ہوا، ہمارا واسطہ ان سے پڑتا ہے، اور انہی کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ جی عرب برے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ عرب کی محبت تو ایمان کی علامت ہے۔ اللہ نے قرآن عربی لغت میں بھیجا، اللہ نے اپنے انبیاء کو مادن عرب میں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سرکار محمد مصطفیٰ کو عرب میں بھیجا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ تمام سرزمین جو ہے حجاز سے لے کر شام تک یہ مادن الانبیاء والمرسلین ہے علیہم الصلوات والتسلیم۔ آپ مسجد اقصی دیکھیں گے تو ادھر ملے گا، آپ اگر مسجد قباء دیکھیں گے تو ادھر ملے گی، آپ مسجد رسول دیکھیں گے تو ادھر ملے گی، آپ مسجد الحرام دیکھیں گے تو ادھر ملے گی، مشاعر مقدسہ دیکھیں گے تو ادھر ملے گا، مسجد اقصی دیکھیں گے تو ادھر ملے گا، طور سینہ دیکھیں گے تو ادھر ملے گا، اور انبیاء کے مراکز ولادت دیکھیں گے تو ادھر ملیں گے۔ آپ دیکھیں نا باقی پوری دنیا میں کوئی ایک جگہ بھی ہے جہاں کوئی ایک نبی پیدا ہوا ہو۔ اللہ جانتے تھے نا کہ جو لوگ پیروں کو خدا بنا لیتے ہیں، اگر میں نے یہاں نبی پیدا کیا تو پھر میرا کام تو چھٹی ہو گیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر اس زمین میں بھیجے ہیں کہ ماننے پہ آئے تو صدیق بن کے دکھایا ہے، اور نہیں ماننے پہ آئے تو کھلے ابو جہل، اور درمیان میں لگی لپٹی ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہمارے ملکوں کی عادت ہے نا کہ دونوں کو راضی رکھو، دونوں کو راضی رکھو، دل میں بغض ہو لیکن سر اور جب جائے یار بڑا حرامی ہے، کیا کریں، کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری فطرت بن گئی، اس لیے اللہ نے ہمارے ملکوں میں نہیں بھیجے پیغمبر۔ اللہ جانتے تھے کہ اگر اس ملک میں ہم بھیجیں گے تو جو قوم سانپ کو خدا بنا لیتی ہے، جو قوم گاؤ کو گاؤ ماتا بنا لیتی ہے، جو قوم